अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम बात करेंगे कि वो कौन सी 20 बातें हैं जो आपने अपने बच्चे को 13 साल से पहले लाजमी सिखा देनी है ताकि वो ज़िंदगी में कामयाब हो सके। देखिए, माँ बाप दुनिया के सबसे बड़े उस्ताद होते हैं, लेकिन अफसोस कि अक्सर माँ बाप अपनी औलाद को अच्छा खिलाना, अच्छा पहनना तो सिखाते हैं, मगर ज़माना शिनास बनना, बहादुर बनना और अकल से जीना नहीं सिखाते। याद रखें, अगर आपने अपने बच्चे को 13 साल से पहले ये 20 बातें नहीं सिखाई तो दुनिया इन्हें बहुत सख्त सबक सिखाएगी, और वो भी जख्मों के साथ। ये बातें उनके नसीब, उनके किरदार और उनकी कामयाबी का फैसला करेंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली बात यह है कि नहीं कहना सिखाएं। बच्चों को हर चीज पर हाँ नहीं कहना। साइकोलॉजी कहती है कि जो बच्चा नहीं कहना नहीं सीखता, बड़ा होकर लोगों के हाथों इस्तेमाल होता है। इसे सिखाएं कि जब दिल ना माने तो नहीं कहना गलती नहीं है, बल्कि अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट की हिफाजत है। अगर कोई दोस्त उससे होमवर्क करवाए और वो सिर्फ दोस्ती निभाने के लिए हाँ करे, तो वही दोस्त आगे भी उसका फायदा उठाएगा। माँ बाप अगर बच्चे के हर मुतालबे पर हाँ करेंगे ना, तो बच्चा दुनिया से भी यही तवक्को रखेगा कि मुझे हर चीज हमेशा मिलनी चाहिए। फिर जब दुनिया इनकार करेगी ना, तो वो टूट जाएगा। अब आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। खुद खड़े होना सिखाएं। माँ बाप हर वक्त बच्चे को सहारा ना दें, इसे गिरने दें, मगर खुद संभलना सिखाएं। रिसर्च के मुताबिक जो बच्चे खुद अपने काम करते हैं ना, जैसे जूते के तस्मे बांधना, स्कूल बैग तैयार करना, बर्तन वापस रखना, वो बड़े होकर भी ज्यादा सेल्फ रिलायंट होते हैं। यही बच्चे जिंदगी के बेहतर फैसले भी लेते हैं। अगर बच्चा गिर जाए और माँ फौरन दौड़कर उसे उठा लेगी ना, तो वो बच्चा हमेशा दूसरों पर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर माँ प्यार से कहे बेटा खुद उठो, तुम बहादुर हो, तो वो बच्चा जहनी तौर पर मजबूत बनेगा। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। ईमानदारी सिखाएं। ईमानदारी सिर्फ मजहबी नहीं है, बल्कि साइंसी बुनियाद पर भी कामयाबी की बुनियाद है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के मुताबिक जो बच्चे सच बोलना सीखते हैं ना, उनकी खुद एतमादी और फैसला करने की सलाहियत 40% ज्यादा होती है। अगर बच्चा झूठ बोलता है ना कि अम्मी मैंने होमवर्क कर लिया, तो सिर्फ सजा देने के बजाय उससे ये पूछें कि आपको डर किस बात का लगा। इस तरह आप उसके अंदर खौफ कम और सच बोलने का हौसला ज्यादा पैदा कर सकते हैं। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। अपनी चीजों का ख्याल रखना सिखाएं। जब अब बच्चा अपनी चीजों की कदर नहीं करता ना, तो वो जिंदगी में किसी रिश्ते, वक्त या मौके की भी कदर नहीं करता। इसे सिखाएं कि चीज गुम होने से ज्यादा नुकसान उस वक्त होता है जब हम जिम्मेदारी खो देते हैं। जब वो खिलौना तोड़ दे, फौरन नया ना खरीदें। कहें ये तुम्हारी मेहनत से खरीदा गया था, अगली बार तुम्हें खुद बचाना होगा। ये जुमला उसकी पर्सनैलिटी का पहला ईंट बनेगा। अब आते हैं 5वें नंबर आदत की तरफ। शुक्रगुजारी सिखाएं। जो बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह कहना सीख जाता है ना, वो कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाता। साइंस भी कहती है कि शुक्रगुजारी करने वाले लोगों के दिमाग में सेरोटोनिन ज्यादा बनता है, जो खुशी का हार्मोन है। खाना देने से पहले सिर्फ एक जुमला बोले, बेटा शुक्र करो कि ये खाना हमारे पास है। ये जुमला उसके दिल में एहसास नेमत पैदा करेगा। अब आते हैं 6 नंबर पॉइंट की तरफ। जज्बात काबू में रखना सिखाएं। गुस्सा, हसद, जिद, ये सब इमोशंस हैं, जज्बात हैं, जो अगर काबू में ना आए ना, तो जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। कुरान पाक कहता है, और जो अपने गुस्से को पी जाते हैं वो अल्लाह के महबूब बंदे हैं। बच्चों को सिखाएं कि ताकतवर वो नहीं जो लड़े, बल्कि वो है जो अपने गुस्से पर काबू रखे। जब बच्चा नाराज हो तो फौरन चुप ना कराएं, कहीं पहले सांस लो, फिर बात करेंगे। ये सादा सा जुमला उसके दिमाग में कंट्रोल मैकेनिज्म पैदा करता है। अब आते हैं 7 पॉइंट की तरफ। हर चीज मुफ्त नहीं मिलती। उसे सिखाएं कि दुनिया में कुछ भी बगैर मेहनत के नहीं मिलता। एक रिसर्च के मुताबिक वो बच्चे जो काम करके चीज हासिल करते हैं ना, उनके अंदर अचीवमेंट मोटिवेशन ज्यादा होती है। अगर वो नया खिलौना मांगे तो कहें, ठीक है इस हफ्ते अगर तुमने घर में ये 3 काम किए ना, तो ये इनाम तुम्हारा होगा। ये तरीका उससे रिवार्ड माइंडसेट के बजाय एफर्ट माइंडसेट सिखाता है। अब आते हैं
8 پوائنٹ کی طرف، دوسروں کی بات سننا سکھائیں۔ یہ زمانہ بولنے والوں کا نہیں، سننے والوں کا ہے۔ جو بچہ سننا سیکھتا ہے نا، وہ سمجھنا بھی سیکھتا ہے۔ اسے سکھائیں کہ بات بیچ میں کاٹنا بدتمیزی نہیں بلکہ کم عقلی کی نشانی ہے۔ مثال کے طور پر جب وہ آپ کی بات بیچ میں کاٹے، فوراً مت ڈانٹیں، مسکرا کر کہیں بیٹا اگر تم ابھی سنو گے نا تو تمہاری بات زیادہ وزن رکھے گی۔ یہ جملہ اس کے اندر احترام اور صبر پیدا کرے گا۔ اب آتے ہیں 9 نمبر پوائنٹ کی طرف، ہار کو قبول کرنا سکھائیں۔ ہر وقت جیتنا ضروری نہیں ہے۔ اگر بچہ ہارنے پر روتا ہے نا تو اسے سمجھائیں کہ ہار دراصل سیکھنے کا ایک موقع ہے۔ ریسرچ کے مطابق جو بچے فیل ہونے سے نہیں ڈرتے وہ زندگی میں زیادہ کامیاب ہوتے ہیں۔ جب وہ کسی امتحان میں کم نمبر لے، کہیں نمبر نہیں گرے، تجربہ بڑا ہے۔ یہ جملہ اس کے اندر برداشت کی جڑ مضبوط کرے گا۔ اب آتے ہیں پوائنٹ نمبر 10 کی طرف، عزت نفس سکھائیں۔ بچے کو سکھائیں کہ اگر کوئی اس کی تذلیل کرے تو خاموشی عزت ہے، جواب میں گالی نہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ سیلف ریسپیکٹ بچوں کے ذہنی گروتھ کا سب سے بڑا عنصر ہے۔ اسے یہ احساس دیں کہ عزت مانگنے سے نہیں، خود بننے سے ملتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر سکول میں کوئی اس کا مذاق اڑائے تو کہیں بیٹا تمہاری خاموشی تمہارا قد بڑا کرے گی۔ اب آتے ہیں پوائنٹ نمبر 11 کی طرف، دوستی کا معیار سکھائیں۔ دوست چننے کی صلاحیت کامیاب زندگی کی بنیاد ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ 90% عادات ماحول سے بنتی ہیں۔ بچے کو سکھائیں کہ ہر ہنسانے والا دوست اچھا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اسے سمجھائیں کہ وہ دوست بہتر ہے جو تمہیں بہتر بنائے، نہ کہ جو تمہیں دوسروں کے خلاف کرے۔ اب آتے ہیں پوائنٹ نمبر 12 کی طرف، ماں باپ کی عزت کا مطلب سمجھائیں۔ بچے کو صرف یہ نہیں کہنا کہ امی ابو کی بات مانو، اسے یہ احساس دلائیں کہ والدین کے احترام میں برکت ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ یہ احسان بچے کے رزق، ذہانت اور سکون میں اضافہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر جب آپ اپنے والدین کا احترام کریں گے نا، بچہ دیکھ کر سیکھے گا۔ یاد رکھیں بچے سننے سے نہیں، دیکھنے سے سیکھتے ہیں۔ اب آتے ہیں پوائنٹ نمبر 13 کی طرف، اللہ پر ایمان سکھائیں۔ سب سے بڑی طاقت دنیا کی نہیں، ایمان کی ہے۔ اگر آپ کے بچے کے دل میں یقین آ گیا کہ میری قسمت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لوگوں کے نہیں، تو دنیا کو کوئی خوف اسے کمزور نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر سونے سے پہلے ایک عادت بنائیں۔ بچے سے کہیں بیٹا آج تم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ جملہ اس کے دل میں ایمان کا بیج بو دے گا جو ساری عمر اس کا محافظ رہے گا۔ اب آتے ہیں 14 پوائنٹ کی طرف، موبائل اور سکرین کا غلام نہ بنائیں۔ آج کل بچے کتاب سے زیادہ موبائل دیکھتے ہیں۔ ریسرچ کہتی ہے کہ روزانہ 3 گھنٹے سے زیادہ سکرین استعمال کرنے والے بچوں کی 60% لرننگ ایبلٹی کم ہو جاتی ہے۔ بچے کو سکھائیں کہ موبائل ایک ضرورت ہے، زندگی نہیں۔ مثلا 1 گھنٹہ موبائل دیکھنے کے بعد اگر بچہ خود کہے امی اب بس کافی ہو گیا، تو سمجھیں آپ نے تربیت جیت لی۔ دن میں ایک نو سکرین آور رکھیں جس میں پورا گھر صرف بات کرے، مسکرائے، کہانیاں سنائے۔ اب آتے ہیں 15 نمبر پوائنٹ کی طرف، اپنی غلطی تسلیم کرنا سکھائیں۔ بچے کو یہ نہ سکھائیں کہ تم ہمیشہ ٹھیک ہو، بلکہ سکھائیں کہ اگر غلطی ہو جائے تو مان لینا ہی بہادری ہے۔ قرآن پاک میں بھی ہے کہ بہترین لوگ وہ ہیں جو غلطی کے بعد توبہ کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر وہ کسی دوست کو دھکا دے دے تو فوراً معافی مانگنے کا حوصلہ دیں۔ یہ عادت اسے زندگی بھر عاجزی اور نرمی سکھائے گی اور وہ دوسروں کی نظر میں بھی ہمیشہ محترم رہے گا۔ اب آتے ہیں 16 پوائنٹ کی طرف، دوسروں کا مذاق نہ اڑانا سکھائیں۔ آج کل بچے اسکول میں کسی کے جوتوں، زبان، رنگ پر ہنستے ہیں۔ یہ صرف مذاق نہیں بلکہ ذہنی پریشر ہے، زہر ہے۔ تحقیقات کے مطابق ایسے بچے بڑے ہو کر کم ہمدرد اور زیادہ خود پسند بنتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر بچہ کسی کمزور کو چھیڑے تو فوراً روکیں، کہیں بیٹا کسی پر ہنسنے سے تم بڑے نہیں بنتے بلکہ چھوٹے لگتے ہو۔ یہ ایک جملہ اس کے کردار کی ڈائریکشن تبدیل کر دے گا۔ اب آتے ہیں 17 پوائنٹ کی طرف، وقت کی قدر سکھائیں۔
جو بچہ وقت ضائع کرتا ہے نا وہ خواب بھی کھو دیتا ہے۔ یہ جو ٹائم مینجمنٹ ہے نا کوئی مضمون نہیں، ایک عادت ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ بچپن میں وقت پر سونے اور اٹھنے والے بچے جوانی میں زیادہ کامیاب ہوتے ہیں۔ سونے سے پہلے 5 منٹ دیں، کہیں آج دن میں تم نے کون سا کام وقت پر کیا۔ یہ عادت اسے ہر دن بہتر بنائے گی۔ اب آتے ہیں پوائنٹ نمبر 18 کی طرف، اپنی صحت کی قدر سکھائیں۔ فاسٹ فوڈ، سافٹ ڈرنکس اور رات دیر تک جاگنا، یہ سب عادتیں جسم نہیں دماغ بھی کمزور کر دیتی ہیں۔ ڈاکٹرز کے مطابق جو بچے روز 1 گھنٹہ جسمانی ایکٹیویٹی کرتے ہیں نا ان کی 30% فوکس پاور بڑھتی ہے۔ ہر روز 10 منٹ ماں یا باپ کے ساتھ واک کی عادت ڈالیں۔ یہ وقت صرف صحت نہیں بلکہ کوالٹی بانڈنگ ٹائم بھی بنے گا۔ اب آتے ہیں 19 نمبر کی طرف، پیسے کی سمجھ سکھائیں۔ بچے کو صرف یہ کہہ دینا کہ پیسہ درخت پر نہیں اگتا یہ کافی نہیں ہے، اسے پیسہ استعمال کرنے کی سمجھ بھی ہونی چاہیے۔ اگر وہ ہر چیز بغیر حساب مانگے گا نا تو کل کو وہ قرض میں جیے گا۔ مثال کے طور پر اسے جیب خرچ میں سے تھوڑا سا بچانا سکھائیں۔ اسے بتائیں کہ پیسہ بچانا بزدلی نہیں بلکہ عقل مندی ہے۔ یہ عادت اسے مالی طور پر بھی مضبوط انسان بنائے گی۔ اب آتے ہیں 20 نمبر پوائنٹ کی طرف، صبر اور شکر کا توازن سکھائیں۔ زندگی میں ہر چیز فوری نہیں ملتی۔ صبر اور شکر 2 پروں کی طرح ہیں، ایک کم ہو جائے تو انسان گر جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مثال کے طور پر جب کوئی چیز فوراً نہ ملے تو بچے سے کہیں اللہ شاید تمہیں اس سے بہتر دینے والا ہے۔ یہ جملہ اس کے دل میں ایمان، امید اور مضبوطی تینوں پیدا کرے گا۔ والدین کی گود پہلا سکول ہے۔ اگر آپ نے بچے کو دنیا کی حقیقت، صبر، عقل، محنت، ایمان اور عزت سکھا دی تو سمجھ لیں آپ نے اسے زندگی کے امتحان میں ہمیشہ پاس کروا دیا۔ وقت سے پہلے تربیت دیں ورنہ وقت خود تربیت دے گا، لیکن بہت درد کے ساتھ۔ بچے سونا نہیں خالص مٹی ہوتے ہیں، جس شکل میں آپ انہیں ڈھال دیں گے نا ویسی ہی زندگی وہ جیتے ہیں۔ اگر آپ نے انہیں وقت سے پہلے سمجھا دیا تو دنیا کبھی انہیں توڑ نہیں پائے گی۔ یاد رکھیں بچے کو کامیاب بنانا اس کی فیسیں ادا کرنے سے نہیں بلکہ آپ کے وقت اور تربیت سے ہوتا ہے۔ سو دس از آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز ولاگ۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا، اچھا لگا تو لائک کیجیے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔